شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ علی عبدی اب تمام کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل نبائے حق میں۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ فرش ازاں کو لے کر ہماری گفتگو جاری ہے اور یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہم ذاکرہ عاصمہ زینب صاحبہ سے جانیں گے کہ اگر خواتین کی مجلس میں کوئی خاتون نوحہ پڑھتی ہے اور وہ کچھ الفاظ بھول جاتی ہے یا اٹک جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، اور جو آس پاس کی خواتین ہیں وہ ہنسنے لگتی ہے اس خاتون پر، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے فرش ازاں پر؟ یہ سوال جو کہ خواتین اکثر مجلس میں جو نوحہ پڑھنے والی خاتون اگر اٹک جاتی ہے یا ماتم تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے، بھٹک جانے کا کہنے کا مطلب ہے ہاتھ الگ الگ پڑ جاتے ہیں، تو ذرا سا ڈسٹربنس جو ماتم میں ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگ ہنسنے اور مسکرانے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو آؤٹ رائٹ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کئی وجوہات سے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب ہم نے شروع میں جو فضیلت فرش ازاں کے ذکر کیا تو اس میں ہم نے مانا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کسی کے گھر پرسے میں جائیں اور اس کے گھر پہ آپ پرسہ دینے جائیں، یا کوئی آپ کے گھر آیا اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہوا اور آپ اسے پرسہ دے رہی ہیں اور کوئی بھی بات ایسی ہو جائے تو کیا آپ اس کے سامنے ہنس سکتے ہیں یا مسکرا سکتے ہیں؟ آپ کو کتنی بھی کسی بھی شخص کو کتنی بھی ہنسی کیوں نہ آ رہی ہو، لیکن وہ صاحب غم کے سامنے ہنس اور مسکرا نہیں سکتا۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی کونین آئی ہیں اس فرش ازاں پر، تو پھر ہم کیسے ہنس سکتے ہیں، ہم کیسے مسکرا سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے کتنی بھی کیسی بھی بات ہو جائے؟ اگر کوئی سامنے والا ہنس رہا ہے یا مسکرا رہا ہے اور آپ کی نظر مل جاتی ہے، آپ نظر نیچی کر لیں، مت مسکرائیں، مت اس کا ساتھ دیں ہنسنے میں، بلکہ اپنی نظر کو نیچا کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی، ہم ایز اے قوم ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ جو ماتم پڑھ رہا ہے یا نوحہ پڑھ رہا ہے اگر وہ اٹک گیا ہے کسی وجہ سے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہم ہنسیں گے، ہم مذاق اڑائیں گے تو اس کا حوصلہ پست ہوگا۔ اور غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ذکر کوئی بھی کر رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، اٹک گیا، کوئی لفظ بھول گیا، کوئی لفظ غلط ہو گیا، ہم سب خطا کے پتلے ہیں۔ کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے اس کے پھندا ہو گیا، حلق میں کھانسی آ گئی، کچھ ہو گیا اور اٹک گیا ہو، تو یہ بات ہنسی کی نہیں ہے، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی مدد کریں تاکہ وہ نوحے کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، مصائب کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ اگر ہمارے پیش نظر ہر وقت یہ بات رہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں دیکھ رہی ہیں، تو ہماری ہمت نہیں ہوگی، ہماری جرت نہیں ہوگی کہ ہم مسکرا سکیں۔ تو یہ انتہائی غلط فعل ہے، انتہائی غلط چیز ہے کہ اگر کوئی اٹک جاتا ہے تو ہم ہنسیں یا مسکرائیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نظر نیچی کر لیں، دھیرے دھیرے ماتم کریں اور کوشش کریں کہ جو پرابلم ہو گئی ہے وہ سولو ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس میں کوئی یعنی اگر ماتم جو ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے، غلط ہاتھ پڑ گئے ہیں، تو جو انیشیٹو لے سکتا ہے وہ انیشیٹو لے کے ماتم کو صحیح کروائے تاکہ صحیح طریقے سے ماتم ہو۔ جو نوحے میں اٹک گیا ہے وہ پھر سے شروع کرے اور لوگ اس کا ساتھ دیں کہ وہ اچھے طریقے سے نوحے کو پڑھ پائے۔ تو بالکل کسی طرح سے گنجائش نہیں ہے کہ اگر ماتم کہیں پہ بھی اٹک رہا ہے یا ماتم ٹوٹ گیا ہے یا جو ماتم پڑھنے والا ہے وہ اٹک گیا ہے تو لوگ ہنسیں یا اس کا مذاق اڑائیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کے ذکر کو امام قبول کر لیں گے، کس کی بات کو امام قبول کر لیں گے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک کافی بڑا شاعر تھا، وہ امام کی بارگاہ میں گیا اور اس نے بہت اچھی امام کے شان میں جو لکھا تھا، اپنا قصیدہ یا مرثیہ جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھا، اور یعنی روضے پہ جا کے امام کے، اور اسی وقت ایک ایسا شخص آیا جو شاعر نہیں تھا لیکن عقیدت میں، محبت میں، اور اس نے کچھ الفاظ امام کی شان میں اور امام کی اس میں لکھے فضیلت میں بیان کرنے کے لیے، اور جب اس نے پڑھے تو ایک مرتبہ اوپر سے
جو جھومر ٹنگا ہوا تھا، جو شینڈلیئر لگا ہوا تھا، وہ ٹوٹ کے اس کے پڑھنے کی وجہ سے گر گیا۔ ان کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے امام کے لیے لکھا تھا، لیکن امام نے میرے ذکر کو قبول نہیں کیا۔ امام نے خواب میں آ کے بیان کیا، ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، شاعر اہل بیت تھے، تو امام نے کہا کہ وہ شاعر نہیں تھا، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں لیکن مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ وہ شاعر نہیں تھا، اس کی جتنی بساط تھی، جتنی اس کی حیثیت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر، جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا کہ کوئی ذاکرہ آتی ہے مجلس پڑھنے کے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھا پڑھتی ہیں تو اچھا پڑھیں گی، لیکن کوئی چھوٹی بچی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ 2 لفظ بھی پڑھ دیتی ہے، اٹک کے بھی پڑھتی ہے، تو ہم کتنی تعریف کرتے ہیں اس کی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ کیوں؟ تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی ہمت بڑھے اور وہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ امام نے بھی ایک طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس شخص کی جو شاعر نہیں تھا، جو کلام نہیں لکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے امام کی شان میں کوشش کی، تو امام نے اس کو قبول فرمایا۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں، یا اگر ہم بہت اچھا نوحہ پڑھتے ہیں، ہماری بہت اچھی آواز ہے، دعا کرنا چاہیے کہ امام اس کو قبول کر لیں، امام کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہو جائے۔ اور جو پڑھ رہا ہے نوحہ، اگر اس کی آواز اچھی نہیں ہے، وہ اچھے انداز میں نہیں پڑھ پاتا، مگر شوق ہے اس کو پڑھنے کا، وہ بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، یا اٹک جاتا ہے پڑھنے والا، ہمیں کیا معلوم کہ کس کی آواز امام کو پسند ہے، کس کی آواز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پسند ہے، کون کس عقیدت اور کس نیت سے آ کے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے باعث اذیت نہ ہو ہم، اور مجلس میں ہنسنا، یا کسی کے مجلس پڑھنے پہ ہنسنا، یا کسی کے نوحہ پڑھنے پہ ہنسنا، یہ سراسر غلط ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انتہائی آپ کسی سے بھی بات کریں گے، یہ صرف میرا اوپینین نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی ذاکرہ سے، کسی بھی جاننے والے سے، یا حتیٰ کہ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں گے تو آپ کا دل بھی یہی گواہی دے گا کہ بہت غلط بات ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والسلام۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کے جواب سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور بس میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور وہی چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے میرے چینل نبائے حق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ حسین